بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، یہ جو پف لینے والے جو دوائیں ہیں جس سے کہ دمہ کے مریض اپنا علاج کرتے ہیں، تو چونکہ وہ غذا کے لیے نہیں ہیں، وہ بطور دوا کے ہیں اور اس سے گویا کہ پیٹ میں کوئی چیز جانے والی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ایسی دواؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے جسم سے خون نکال سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ خون نکالنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر خون تھوڑی مقدار میں نکالا جائے، مثلا علاج کے لیے ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی مقدار میں اگر خون لیا جائے، تو ایسے خون لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر خون ایک مقدار میں لیا جائے، جیسے کہ پچنا لگوانے والے اپنا خون نکلواتے ہیں یا خون ڈونیٹ کرنے والے خون دیتے ہیں، خون عطیہ کرنے والے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو لوگ ایک کافی مقدار میں خون نکلواتے ہیں، تو اس خون کے نکلوانے سے، چاہے وہ پچنا لگوانے کے لیے ہو، چاہے وہ خون چندے کے طور پر، عطیے کے طور پر دینے کے لیے ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ شوگر ٹیسٹ کرانے کے لیے یا دوسرے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی مقدار میں خون دیا جاتا ہے، اس سے انشاءاللہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی، ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا داڑھی یا بال کو بنوانے سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ روزہ کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمارے ناک سے یا ہمارے منہ کے ذریعے کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے جو ہمیں تقویت پہنچاتی ہے، تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تقویت نہ بھی پہنچائے لیکن تھوڑی مقدار میں بھی ہمارے منہ سے یا ناک سے کوئی چیز ہمارے جسم میں جاتی ہے، یا انجیکشن کے ذریعے ایسی چیزیں ہمارے جسم میں جائیں جو کہ ہمارے روزے کو تقویت پہنچائیں، تو ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رہا بال کا بنوانا اور مونچھ کا بنوانا، یہ زینت کے قبیل کی چیزیں ہیں، اور زینت کو اختیار کرنا اسلام کے اندر پسندیدہ ہے کہ انسان اپنے بال صحیح کروا لے، اپنے مونچھ اور داڑھی کو مرتب کرا لے، بنا اور سنوار کر کے رہے، تو اس سے ہمارے روزے کے مکروہ ہونے پر یا توڑنے پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہمیں اس سلسلے میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں داڑھی یا مونچھ یا بال کا سنوارنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک ہم جاتے ہیں تو یا تو ہمارا روزہ 28 دن کا ہو گیا، کم ہو گیا ایک دن وہاں سے، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم نے 30 رکھا اور جس ملک میں ہم پہنچے وہاں ابھی 30واں دن ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے 31 روزے ہم نہیں رکھیں گے، البتہ ہم وہاں کے اعتبار سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ ہم اعلانیہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اور نہ ہی جو ہے اس کا اظہار کریں گے، البتہ ہم ان کے اعتبار سے ہی عید منائیں گے، ہم ان کے اعتبار سے ہی عید منائیں گے، اور جس ملک میں ہم جب پہنچتے ہیں تو وہیں کا حکم ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے۔